السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں محبت بوجھ نہیں پارٹ 2 بائے سلما خان۔ زائدہ، مجھے اپنی بیٹی کے لیے فکر ہو رہی ہے۔ اتنے سالوں سے میں نے اسے دنیا والوں سے چھپا کر رکھا۔ سب کو پتا تھا کہ وہ پڑھنے کے لیے دوسرے ملک گئی ہوئی ہے، مگر وہ کہاں رہتی ہے، کس ملک گئی ہوئی ہے، کسی کو علم نہیں تھا۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے کہہ رہے تھے، میں اپنی بیٹی سے 12 سال تک دور رہا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ دشمن مجھ پر نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ میرے ذریعے نایاب تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ جب بھی یہ لوگ نایاب سے ملنے کے لیے جاتے تو میں ان کو بہانہ بنانے کے لیے کہا کرتا تھا، مگر آج دیکھو وہ دشمنوں کی نظر میں آ گئی۔ وہ غمزدہ ہو کر کہہ رہے تھے اور ان کا غم زائدہ بیگم بہت اچھے سے سمجھتی تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں سفیان ملک کی دھمکیوں سے ڈر گیا ہوں، لیکن کیا کروں، باپ ہوں نا، خود کو پریشان ہونے سے نہیں روک پایا۔ مجھے بس اپنی نایاب کی فکر ہے۔ ان کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ بھائی صاحب، آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، اور نایاب وہ تو ہماری بچی ہے۔ کسی نے بھی اس کی طرف بری نظر سے دیکھا تو کیا لگتا ہے آپ کو ہم چپ رہیں گے؟ وہ ان کا ہاتھ تھامے بڑے پیار سے کہہ رہی تھی، بھائی صاحب، جب مجھے آپ کی ضرورت تھی تب آپ نے میرا بہت ساتھ دیا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں اس برے وقت میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گی؟ ان کے لفظوں سے محبت صاف جھلک رہی تھی۔ اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو آپ مجھے دیں گے؟ وہ ویسے ہی ان کا ہاتھ پکڑے بڑے مان سے پوچھ رہی تھی۔ فہیم صاحب نے ان کی طرف دیکھا، میں نے آج تک تمہیں کسی چیز کے لیے منع نہیں کیا۔ نہیں بھائی صاحب، مگر آپ نے کبھی اپنے ذات سے کسی چیز کے لیے منع نہیں کیا۔ مگر یہ بات آپ سے نہیں، آپ کی بیٹی سے جڑی ہوئی ہے، اور آپ اپنی بیٹی کے معاملے میں کتنے حساس ہیں یہ پورا خاندان جانتا ہے۔ وہ ویسے ہی کہہ رہی تھی اور فہیم صاحب نہ سمجھنے والے انداز میں انہیں دیکھ رہے تھے۔ میں آپ سے نایاب کا رشتہ اپنے بیٹے شازیم کے لیے مانگتی ہوں، تو کیا آپ مجھے دیں گے؟ وہ ان سے پوچھ رہی تھی، لیکن فہیم صاحب کا چہرہ پہلے سے بہتر ہونے لگا تھا، کیونکہ وہ بھی تو یہی چاہتے تھے۔ ان کے دل میں بھی یہ بات تھی، مگر وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ خود زائدہ سے اس بارے میں بات کرے۔ کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ جو احسان ان کے برے وقت پر فہیم صاحب نے ان پر کیے تھے، وہ آج ان سے ان کا بدلہ مانگ رہے ہیں اپنی بیٹی کے صورت میں۔ مگر یہ تو سارا مسئلہ ہی زائدہ بیگم نے حل کر دیا تھا۔ زائدہ، تم جانتی ہو شازین مجھے بالکل اپنے بیٹوں کی طرح عزیز ہے۔ میں نے کبھی اس میں اور اپنے بیٹوں میں فرق نہیں کیا۔ یہ بات تو میری بھی دل میں تھی، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے کروں تم سے۔ وہ اپنا دل کھول کر ان کے سامنے رکھ چکے تھے۔ بھائی صاحب، میں چاہتی تھی کہ آپ ایک بار نایاب سے بھی پوچھ لیں، تاکہ اس کی رضامندی بھی شامل ہو۔ انہوں نے ایک نظر دور بیٹھی ہنستی ہوئی نایاب پر ڈالی۔ میں نے اس سے پہلے ہی بات کی تھی کہ تمہاری زندگی کا سب سے اہم فیصلہ تم کس کو دو گی، تو اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے دے گی، اور یہ اس کی زندگی کا اہم فیصلہ ہے جو میں کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ آپ کچھ بھی کہیں گے تو میں بغیر آپ کی بات سنے ہاں کر دوں گی۔ تو آج وہ بات صحیح ثابت کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ مجھے میری بیٹی پر مان ہے، وہ مر تو جائے گی مگر کبھی میرا سر نہیں جھکنے دے گی، وہ فقیہ لہجے میں کہہ رہے تھے، اور زائدہ بیگم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ ان کی سب سے لاڈلی بھتیجی ان کی بہو بننے والی تھی، وہ بھی ان کے بیٹے کی پسند۔ تو بھلا اور کیا رہ گیا تھا جو وہ چاہتی تھی؟ میں بتاؤں گا فہیم عباسی کو، وہ خود کو سمجھتا کیا ہے، وہ زر علی عباسی کو تو میں چاند سما ڈالوں گا۔ صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھ کر چلا رہا تھا۔ دادی جان سربراہی کرسی پر آ کر بیٹھی۔ سفیان ملک تمہیں کتنی بار بولا ہے اپنے خون کو ٹھنڈا رکھا کرو، مگر تم ہو کہ دادی جان، نایاب عباسی پاکستان آ چکی ہے، جس لڑکی کا سالوں انتظار کیا میں نے، وہ لڑکی بلا خیر میرے سامنے ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہرگز اسے میرے ساتھ رخصت نہیں کریں گے، وہ چلاتا ہوا کہہ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے فہیم عباسی پاگل ہے جو اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ رخصت کرے گا؟ اگر اسے تمہارے ساتھ ہی رخصت کرنا ہوتا تو وہ کبھی اسے نہیں چھپاتا، اور میں نے تم سے کہا ہے کہ میں نایاب کو اس گھر میں لا کر رہوں گی، تو تم خود سے کچھ نہیں کرو گے۔ مگر شاید مرزا خاندان کے مردوں نے کبھی سربراہ کی بات نہ ماننے کا حنف اٹھایا ہوا ہے، وہ ویسے ہی پرسکون لہجے میں کہہ رہی تھی۔ کیا کریں گی آپ؟ صبر رکھو، جو کروں گی تم دیکھ لو گے۔ فہیم عباسی کو حساب دینا ہوگا، اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہوگا، اور میں فہیم عباسی کو ہرگز جیتنے نہیں دوں گی۔ ان کی آنکھوں میں ایک یقین تھا، اور اس یقین پر سفیان ملک بھی ایمان لے آیا تھا۔ یہ سب لوگ ویسے ہی ڈرائنگ روم میں مستی مذاق میں مصروف تھے کہ جب
فہیم صاحب کی ایک سنجیدہ آواز ان سب کے کانوں میں پڑی تو سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ آج پورا خاندان موجود ہے تو اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہوگا کہ میں بات کرتی ہوں۔ وہ اپنی بات کا آغاز کرنے والے تھے اور سب سوالیہ نظر سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے بیٹے ابراہیم کی شادی اپنی بھتیجی زرنش سے کروں گا۔ وہ کسی سے پوچھ نہیں رہے تھے، وہ ان لوگوں کو اپنا حکم سنا رہے تھے، اور یہ بات سن کر پورے ڈرائنگ روم میں یک دم ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ابراہیم خود بھی اس بات کے لیے اتنا جلدی تیار نہیں تھا۔ اسے لگا تھا کہ اسے گھر والوں کو منانا پڑے گا، مگر یہاں تو دیکھو بغیر منائے سب کچھ ہو رہا تھا۔ زرنش نے شرم سے اپنا سر جھکا لیا۔ سب لوگ اس ڈرائنگ روم میں بہت خوش تھے، سوائے اسما بیگم کو چھوڑ کر، اور انیا کا چہرہ بھی غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ ابراہیم کے چہرے کی چمک دیکھ چکی تھی۔ اس نے مجھے ٹھکرا کر اس زرنش کو مجھ پر فوقیت دی، اور دیکھو آج کتنا چمک رہا ہے۔ وہ جل کر بول رہی تھی، اور اس کی یہ جلن محسوس کر کے اسما بیگم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بے فکر رہو میری بیٹی، تمہیں تو اس گھر کی ملکہ میں بنا کر رہوں گی، چاہے اس گھر کی بڑی بہو زرنش بنے، مگر یہاں پر حکومت صرف تمہاری ہوگی۔ وہ کہیں جا رہی تھی اور انیا نہ سمجھنے والے انداز میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ ابراہیم کی تو شادی کا اعلان ہو چکا ہے، پھر آپ؟ صبر رکھو میری جان کا ٹکڑا، میں نے بولا ہے نا میں جو کروں گی وہ ہمیشہ اچھا ہی کروں گی۔ ان کی آنکھوں میں صفا کی صاف طور پر نظر آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک اور بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ سب لوگ جو خوشی سے ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے، ایک دم دوبارہ فہیم صاحب کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ اعلان بہت اہم ہے، اور خاص طور پر میری جان کا ٹکڑا نایاب کے لیے۔ نایاب صرف اپنا نام سن کر خوشی سے ان کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ نایاب میری جان، تم میرا مان ہو، مجھے تم پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ تم کبھی میرا بھروسہ مان کو توڑنے نہیں دو گی۔ وہ نایاب سے مخاطب تھے اور نایاب ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ایسی کون سی بات ہے جو بتانے سے پہلے اس کے بابا کو اس سے یہ بات یاد دلانی پڑی۔ میں نے نایاب کا رشتہ اپنے بھانجے شاہزین فیاض سے کر رہا ہوں، اور یہ بات بھی کوئی سوالیہ نہیں تھی بلکہ ایک حکم تھا جو فہیم صاحب کی جانب سے جاری ہو چکا تھا۔ اس بات پر سوائے شاہزین، زائدہ، فہیم صاحب، راشدہ بیگم کے علاوہ سب کا چہرہ ہی سرخ ہو چکا تھا۔ وہ سب سکتے کی کیفیت میں چلے گئے تھے، اور وہ جو جس کی زندگی کا فیصلہ ہو چکا تھا، وہ بنا پلک جھپکائے سامنے اپنے فیصلے کرنے والے کو دیکھ رہی تھی۔ بابا، اس نے آگے کچھ بولنا چاہا۔ بابا کی جان، میں جانتا ہوں تمہارے لیے سب بہت جلدی ہے، مگر یہ بات میں نے بہت پہلے ہی سوچ رکھی تھی کہ تمہارے پاکستان آنے کے بعد میں تمہارا اور شاہزین کا نکاح کرا دوں گا۔ زرنش نایاب کی پریشانی سمجھ چکی تھی۔ بابا جان، گستاخی معاف، وہ آہستہ نرم لہجے میں کہہ رہی تھی، مگر شاید نایاب اس چیز کے لیے راضی نہیں ہے ابھی۔ اس کی اس بات پر جن کے چہرے کھلے ہوئے تھے ان کے چہرے مرجھانے لگے۔ بابا جان، زرنش کا مطلب ہے کہ اس کی پڑھائی ابھی مکمل ہوئی ہے تو وہ ابھی پاکستان وغیرہ میں کچھ عرصہ رہنا چاہتی ہے، اور ایک دم اس کی شادی کا فیصلہ تو وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابراہیم نے ایک دم زرنش کی بات سنبھال لی۔ ہاں تو ہم نے تھوڑی ابھی رخصتی کا کہا ہے، ہم ابھی تمہارے اور زرنش کے نکاح کے ساتھ نایاب اور شاہزین کا بھی نکاح کروانا چاہتے ہیں، پھر جب وہ چاہے گی تب ہی رخصتی کروا دیں گے۔ رخصتی کے لیے تو زائد اور شاہزین کو بھی کوئی جلدی نہیں ہے، وہ بہت ہی پرسکون لہجے میں کہہ رہے تھے۔ ایک طرف شاہزین اپنی خوشی نہیں روک پا رہا تھا، اس کی برسوں کی تمنا پوری ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں اس نے کتنی بار اس کو اپنے اللہ سے مانگا تھا، اور بالآخر آج اس کا اللہ اسے وہ عطا کر رہا تھا۔ اور دوسری طرف نایاب، جس کی دنیا ہی رک سی گئی تھی، اس نے تو کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ پاکستان آنے کے بعد اس کی زندگی کا یہ فیصلہ ہوتا تو وہ کبھی پاکستان نہیں آتی، مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ لیکن نہیں، وہ یہ نہیں کر سکتی تھی، وہ ہرگز یہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے تو ہمیشہ اپنے خوابوں میں کسی کو دیکھا تھا، اپنی دعاؤں میں کسی کو مانگا تھا۔ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ 12 سال تڑپی تھی، اور آج جب اس نے اس شخص کی صرف آنکھیں دیکھی تو اس کو لگا کہ وہ سانس نہیں لے پائے گی، مگر وہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ صرف اس کی آنکھیں دیکھ کر ہی ایسی حالت میں تھی، تو جس دن وہ اس کے سامنے آ گیا وہ کیا کرے گی؟ وہ اسے نہیں چھوڑ سکتی تھی، وہ اس کی زندگی تھا، اور زندگی کے بغیر انسان مردہ ہو جاتا ہے، وہ خود کو مردہ ہونے نہیں دے سکتی تھی۔
اپنے خوابوں کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے تو اس کالی خوبصورت گہری آنکھوں والے لڑکے کے ساتھ اپنی زندگی کے سہانے خواب دیکھے تھے، جس کے لیے وہ پل پل تڑپی تھی۔ وہ اسے نہیں چھوڑ سکتی تھی، مگر یہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ وہ یک دم اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ مجھے بھوک نہیں لگی، تو پیچھے صنم ہیرا مرال بھی اس کے ساتھ اٹھنے لگی تھی۔ ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی ہے۔ جب فہیم صاحب کی آواز ان سب کے کانوں میں دوبارہ پڑی تو وہ تینوں اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ مجھے لگتا ہے وہ لمبے سفر سے آئی ہے تو تھک گئی ہے، اسے جانے دو اور میری بات مکمل ہونے دو تم لوگ۔ وہ یہ کہہ کر دوبارہ اپنے خاندان والوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ نایاب شازین اور زرنش اور ابراہیم کے نکاح کے ساتھ ایک اور نکاح بھی ہوگا، اور یہ وہ بات تھی جس نے وہاں پر دوبارہ سناٹا پھیلا دیا تھا۔ اسما بیگم اتنا تو جانتی تھی کہ اب اگر وہ نکاح کی بات کر رہے ہیں تو وہ اپنے دوسرے بیٹے زر کی بات کر رہے ہوں گے، اور اسما بیگم کے تو جیسے دل کی خواہش ہی فہیم صاحب چند لمحوں کے بعد اپنے ہونٹوں پر لانے والے تھے۔ وہ ویسے ہی خوشی سے عدنان صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ عدنان صاحب بھی پرتجسس لہجے میں انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہاں پر سب جانتے تھے کہ وہ زر کی بات کر رہے ہیں، مگر کس کے ساتھ؟ وہاں پر سوائے زاہدہ بیگم کے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ ہیرا نے بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ یا اللہ تو میری لاج رکھ لے، تو جانتی ہے میں تجھ سے کیا چاہتی ہوں؟ میں نے جس شخص کی تمنا کی، اگر وہ شخص میرا نہیں ہوا تو میں ٹوٹ جاؤں گی مالک، خدا کے لیے مجھے ٹوٹنے نہ دینا۔ میں تیری نازک بندی ہوں، میں یہ دکھ برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ وہ اپنے دل ہی دل میں اللہ پاک سے دعائیں مانگ رہی تھی، اور انیا اپنی ماں کی پچھلی بات کا مطلب سمجھ چکی تھی۔ تو امی اس طرح میری انٹری عباسی ہاؤس میں کروانا چاہتی ہے؟ اپنے دل میں خوش ہوتے ہوئے بول رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، اگر ابراہیم عباسی نہ صحیح تو پھر زر علی عباسی ہی صحیح۔ میں اس خاندان پر حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہوں۔ اگر بڑے بیٹے کی بہو بن کر نہ کر سکی تو چھوٹے بیٹے کی بن کر لوں گی، کیونکہ ایک بار میں اس گھر میں داخل ہو گئی تو زرنش کا تو ویسے ہی پتہ کاٹ دوں گی۔ وہ اپنے دل میں خوش ہوتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ میں اپنے بیٹے زر علی کا نکاح اپنی بھانجی کے الفاظ پر اسما بیگم کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی تھی، اور عدنان صاحب بھی خوش تھے۔ انیا کو بھی لگا کہ جیسے اس نے کوئی جنگ فتح کر لی ہے۔ ہرافیہ کے ساتھ پکا کرتا ہوں۔ اور ان چند جملوں نے اسما بیگم، عدنان صاحب، انیا کا چہرہ یک دم خوشی سے حیرت میں بدل چکا تھا۔ ان سب کو لگا کہ کسی نے انہیں ساتویں آسمان سے دھکا دے دیا ہو۔ ہیرا کو تو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے آج تک اللہ سے جو مانگا تھا اسے وہ عطا کیا گیا تھا، لیکن یہ ایک چیز تھی جس سے وہ خوفزدہ تھی، اور وہ چیز بھی اسے عطا کر دی گئی تھی۔ زر کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ ویسے ہی اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کا نکاح کسی سے بھی کرواتے۔ ہیرا کو یہ بات اچھے سے پتہ تھی کہ وہ لڑکیوں میں دلچسپی نہیں لیتا، اور وہ اس میں بھی دلچسپی نہیں لیتا، مگر اسے اپنی محبت پر یقین تھا۔ ایک دن وہ اپنی محبت کا یقین زر کو دلائے گی، وہ جانتی تھی۔ بھائی صاحب، بہت اچھی رشتہ داری نبھائی ہے آپ نے۔ وہ جو سب لوگ زر اور ہیرا کی شادی کا سن کر خوش تھے، یک دم اسما بیگم کی آواز پر سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ کو اپنی دوسرے بھانجے اور بھانجیوں کی بہت فکر ہے، مگر آپ یہ بھول گئے کہ آپ کی ایک اور بہن بھی ہے، اور میرے بھی بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ وہ چلانے والے انداز میں بول رہی تھی، اور فہیم صاحب بس انہیں دیکھے جا رہے تھے۔ آپ نے اپنے بھائی اور بہن کے بچوں کو کیا نصیب دیا ہے؟ خاندان کا سب سے لائق بیٹا ابراہیم، جو آپ نے اپنے چہیتے بھائی کی بیٹی زرنش کے نصیب میں دے دیا۔ میں چپ رہی۔ میں نے آپ سے انیا کی بات کی تھی، مگر آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ آپ نے بچپن سے ہی ابراہیم اور زرنش کا سوچا ہوا تھا۔ میں چپ رہی۔ میں نے آپ سے ارسل اور میں نایاب کے رشتے کی بات کی، مگر آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ آپ اپنی بچی کا گھر بسانے کے لیے کسی اور کی بچی کا گھر نہیں اجاڑ سکتے۔ رمیسا جو بس ان کی باتیں ہی سن رہی تھی، آپ نے اس عیسائی لڑکی کو ہے جس کا نام بھی ہم لینا پسند نہیں کرتے، ہمارے اتنا کہنے پر بھی رشتہ نہیں توڑا، بلکہ ہمیں نیچا دکھانے کے لیے ان کو ساتھ لے کر گھومتے ہیں۔ میں نے روحان سے نایاب کے رشتے کی بات کی، مگر وہ بھی آپ نے عمر کے فرق کا کہہ کر انکار کر دیا۔ تو یہاں پر آپ کی عمر کا فرق کہاں گیا؟ وہ اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھے پوچھ رہی تھی۔ ان کا یہ انداز دیکھ کر سب حیران تھے۔ سب یہ تو جانتے تھے کہ وہ زبان کی تیز ہے، مگر ان کے دل میں اتنا زہر بھرا ہوا ہے یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ شازین 6 سال بڑا ہے اس سے،
وہ آپ کو قبول ہے؟ لیکن جب میں خود کہہ رہی ہوں کہ مجھے روحان اور نایاب کے رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، چاہے نایاب اس سے 2 سال بڑی ہی کیوں نہ ہو، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ میں تب بھی چپ رہی، اور اب جب بات آپ کی دوسرے بیٹے کی ہوئی تو آپ نے اپنی لاڈلی بھانجی ہیرا کو چن لیا۔ آخر میری بچیوں نے کیا قصور کیا ہے؟ کیا قصور ہے میری اولاد کا؟ وہ ویسے ہی چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ فہیم صاحب نے کچھ بولنا چاہا، مگر وہ انہیں بغیر موقع دیے اپنی بات دوبارہ شروع کر چکی تھی۔ یا پھر یہ قصور ہے میری اولاد کا، یا میری سزا میری اولاد کو دے رہے ہو؟ وہ اب ان کے قریب آ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہی تھی۔ ان کی چہیتی بہن نے گھر والوں کی مرضی سے شادی کی تھی، تبھی وہ اور ان کی اولاد آپ کو زیادہ اہم ہے۔ اسما ایسی کوئی آپ تو بس کرے آپا، تھک نہیں جاتی آپ ڈرامے کر کے اچھی بننے کی؟ وہ جو زائدہ بیگم اسے سمجھانے کے لیے آگے بڑھی تھی، اس کے الفاظ پر وہیں ٹھہر گئی۔ پھپھو آپ آرام سے بات کریں تو اچھا ہوگا، ابراہیم برداشت کر کے تھک چکا تھا۔ اچھا تو اب تم لوگ مجھے سکھاؤ گے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں؟ میں بتاتی ہوں کہ میری اولاد کا کیا قصور ہے۔ سالوں پہلے اپنی مرضی سے عدنان سے شادی کی تھی، اور اس بات کا بدلہ بھائی صاحب اپنے اس طرح سے لے رہے ہیں، مگر یاد رکھیں میں ہرگز اپنی اولاد کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہونے دوں گی۔ آپ کو میری بیٹیوں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ نہیں رکھنا تو مت رکھیں، میں بھی آج آپ سے سارے تعلق ختم کرتی ہوں۔ وہ غصے سے کہہ رہی تھی اور فہیم صاحب اپنی جگہ سے اٹھے۔ دیکھو اسما، ایسی بات نہیں ہے، تم میرے لیے اتنی ہی ضروری ہو جتنی زاہدہ۔ تم جانتی ہو میں نے کبھی فرق نہیں کیا، اور تم بات کرتی ہو کہ میں نے تم سے بدلہ لیا ہے عدنان سے شادی کرنے کا۔ تو یاد رکھو کہ اگر میں چاہتا تو میں شادی توڑوا بھی سکتا تھا، کیونکہ مجھے پورا حق تھا، کیونکہ میں گھر کا بڑا تھا۔ گھر کے سارے فیصلے بابا جان نے مجھے دیے ہوئے تھے، مگر میں نے نہیں کیا۔ میں نے تمہاری خوشی کو اہمیت دی۔ تمہارے دل نے میرے لیے جو بھی برائیاں ہیں وہ نکال دو میری بہن۔ میں ہرگز تمہارے بس بھائی صاحب بس، مجھے میرا حصہ چاہیے جو میرا باپ مرنے سے پہلے چھوڑ کے گیا تھا۔ میرا عباسی خاندان سے اس کے بعد کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ وہ یہ کہہ کر وہاں رکی نہیں، بلکہ اپنے بچوں کو لے کر باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ میرال اور روحان تو بس اپنی ماں کی اس حرکت پر شرمندہ ہو کر سر جھکا کر باہر کی جانب بڑھ گئے۔ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اپنی ماں کی ان باتوں کی۔ ارسل نے فہیم صاحب اور وہاں موجود سب سے معافی مانگی۔ ارے نہیں، تمہارا کیا قصور؟ ان کے دل میں بابا جان کے لیے اور پپو کے لیے اتنا زہر بھرا ہے جو ایک نہ ایک دن تو باہر آنا تھا۔ آج آ گیا زیادہ اچھا ہے، ابراہیم پرسکون لہجے میں کہہ رہا تھا، اور فہیم صاحب اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنے کمرے میں بند ہو گئے۔ انہیں بدلہ یاد دلایا گیا تھا، اور اگر بدلہ لیا جاتا ہے تو پھر جو سالوں پہلے فہیم صاحب سے غلطی ہوئی تھی تو کیا اس غلطی کا بھی بدلہ لینے کے لیے وہ آئے گا؟ اور اگر وہ آیا تو فہیم صاحب کیا کریں گے؟ فہیم صاحب نے غلطی نہیں بلکہ گناہ کیا تھا، اور انہیں ہمیشہ سے ڈر تھا کہ کہیں اس گناہ کی سزا ان کی بیٹی کو نہ ملے، مگر آج ان کا خوف آسمان کے 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ اسے نہیں آنا چاہیے تھا، وہ بدلہ لینے کے لیے نہیں آئے گا، مگر ان کا دل چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ آئے گا، وہ سارے بدلے حساب کے ساتھ لے گا، اور انہیں بس انتظار کرنا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم اتنی پریشان اور اداس کیوں لگ رہی ہو؟ اس کے کمرے میں آنے کے بعد صنم ہیرا بھی وہاں پر آ گئی تھی۔ باہر اسما پھپھو بہت بڑا تماشا کر کے گئی ہے، ویسے ہی ہم سب ان کی وجہ سے پریشان ہیں، اوپر سے تم۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، تبھی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ بابا جان نے بغیر پوچھے کیسے میری شادی فکس کر سکتے ہیں؟ انہیں مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، مگر انہوں نے نہیں پوچھا۔ میں کیا کروں؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہا۔ کیا تم بھائی سے شادی؟ ہیرا کو بالکل اندازہ نہیں تھا جس کی رونے کی وجہ یہ شادی ہوگی۔ تمہیں نہیں کرنی شادی تو کوئی بات نہیں، تم چل کر بابا جان کو کہہ دو، آخر تم ان کی لاڈلی بیٹی ہو، وہ ہرگز تمہاری بات نہیں ٹالیں گے۔ صنم اسے اچھا مشورہ دے رہی تھی، لیکن ایک منٹ، اگر اچانک ہیرا کے چہرے پر ایک پریشانی کا بادل منڈرا رہا تھا۔ اگر تمہاری اور شازن بھائی کی شادی ٹوٹ گئی تو پھر کیا میری اور زر کی بھی نہیں ہوگی؟ نایاب اس کی بچپن کی دوست تھی، اس کے لیے بہت ضروری تھی، مگر زر تو اس کی محبت تھا نا۔ کچھ پل پہلے جن خوابوں کو تعبیر ملی تھی، اس سے وہ خواب ٹوٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ارے پاگل ہو کیا؟
वट्टा सट्टा थोड़ी हुआ है कि इसकी शादी टूटी तो तुम्हारी भी टूट जाएगी, सनम उसको तसल्ली दे रही थी। लेकिन अगर हो गया तो? क्योंकि वहाँ बैठी वो तीनों लड़कियाँ जानती थी, चाहे वो ये वट्टा सट्टा नहीं है, मगर फिर भी एक का शादी से इनकार करना दूसरे की ज़िंदगी पर असर पड़ेगा। मम्मा, आप मामू को क्यों नहीं बताती हैं? वो हर वक्त आपको बस मारते रहते हैं। बैड बाबा, बहुत बैड। उन बच्चों ने सिर्फ अपनी माँ को मार खाते हुए ही देखा था, मगर जोया नहीं चाहती थी कि उनकी औलाद में उनके बाप के लिए नफरत पैदा हो जाए। जैसा भी था, आखिर वो उनका बाप था। वो ऐसे नहीं कहते नूरैन, आप दोनों जब गलती करते तो आपकी टीचर आपको डांटती है ना, और मारती भी है। वैसे ही आपके बाबा जब मैं कोई गलती करती हूँ तो मुझे पनिशमेंट देते हैं, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। आज हम मामू को बताएंगे कि बाबा ने आपको दोबारा मारा है। तलहा ने आज फैसला कर लिया था कि वो हर चीज़ अपने मामू को बताएगा। नहीं मेरी जान, आपके मामू बहुत बिजी रहते हैं, पता है ना आप दोनों को, और आपके बताने से वो परेशान हो जाएंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके मामू परेशान हो जाए? वो प्यार से उन्हें समझा रही थी कि इतने में दरवाज़ा खुला। वहां से दाखिल होने वाला शख्स इंतहाई हैंडसम, काली गहरी आंखें जिसमें कोई भी डूब सके, बाल उसके माथे से ऊपर आ रहे थे जिसमें वो और डैशिंग लग रहा था। वाइट शर्ट पर ब्लैक कोट पहना हुआ था। बॉडी उस शर्ट से नुमाया हो रही थी, जिससे साफ तौर पर पता चल रहा था कि उसने खुद पर काफ़ी ध्यान दिया है। रुको बरखुर रुको बरखुर ब्रो रुको ब्रो, नौजवान दरवाजे पर खड़ा था। मामू, वो दोनों अपनी जगह से उठते हुए उस शख्स के गले लग गए। जी मामू की जान, क्या हुआ है बताओ मुझे। वो दोनों का माथा चूम कर अब पूछ रहा था। हालांकि वो जानता था क्या हुआ है, मगर वो पूछना चाहता था। बाबा ने आज, नूरन कुछ बोलने लगी थी कि पीछे अपनी माँ का चेहरा देखा और चुप हो गई। बाबा ने मम्मा को आज फिर से मारा? अलबत्ता तलहा ने फौरन ही बता दिया। ओह अच्छा, ठीक है। इसका बस इतना कहने पर वो दोनों चौंक गए थे। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए चॉकलेट लाया हूँ, बाहर रखी है, आप लोग जाके ले लो, तब तक मैं आपकी मम्मा से बात कर लूँ। वो ये कहकर जोया की तरफ बढ़ चुका था और दूसरी तरफ बच्चे बाहर जा चुके थे। वो चलते चलते जोया के बराबर में बैठा। वो उसे नहीं देख रहा था, उसकी नज़र अपने जूतों की तरफ थी। ये इंसान 7 साल पहले ही मेरे हाथों मारा जाता, जब पहली बार उसने आप पर हाथ उठाया था, मगर आपने कसम दे के मुझे रोक लिया। अभी भी बस आपकी कसम की वजह से ही ये इंसान जिंदा है, वरना जुहान मुस्तफ़ा की बहन पर हाथ उठाने वाले की नस्लें मिटा दूं मैं। वो पुरसुकून बैठा हुआ था, मगर उसके अल्फाज में गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा था। मेरे भाई, वो उसके कंधे पर सर रख कर सामने देखती रही। अम्मी अब्बू कैसे हैं? अब माहौल में थोड़ा बदलाव आया था। ठीक है जुहान मेरी जान, तुम मेरे लिए क्यों कर रहे हो ये? तुमने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया और मेरी हिफाजत के लिए यहाँ ड्राइवर की ज़िंदगी जी रहे हो। क्यों जुहान, क्यों? जुहान ने जोया का चेहरा अपने हाथ में लिया, मोहब्बत से उसका माथा चूमा और फिर बोला, आपको यहाँ तक पहुँचाने वाला फ़हीम अब्बासी है, और जब तक मैं फ़हीम अब्बासी से बदला नहीं ले लेता, मैं सुकून की सांस नहीं ले पाऊँगा। उसको पल पल तड़पते हुए देखना चाहता हूँ मैं। जिस जहन्नम में हमारा ख़ानदान जल रहा है, उसी जहन्नम में मैं उसका ख़ानदान जलाऊँगा। जिस तरह उसने हमारी ज़िंदगी बर्बाद की, उसी तरह मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद करूँगा। वो जानता नहीं है जुहान मुस्तफ़ा क्या कर सकता है। जोया अच्छे तरीके से जानती थी कि जुहान ने आज तक जो कहा है वो किया है। मैं माफ़ कर चुकी हूँ उन्हें, अम्मी अब्बू सब माफ़ कर चुके हैं, तो तुम क्यों नहीं जुहान? उस इंसान ने मेरी फैमिली मुझसे छीनी, मेरे ख्वाब मुझसे छीने, मेरा मुस्तकबिल मुझसे छीना। मैं उसको कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। आप लोग माफ़ करना चाहते हैं तो फ़हीम अब्बासी को माफ़ कर दें, मगर मैं 12 साल तड़पा हूँ। अब 12 साल मैं वो नापसंदगी नफ़रत में बदल चुकी है। फ़हीम अब्बासी से उसकी सबसे कीमती चीज़ छीनूंगा मैं, तब उसे पता चलेगा कि अपनी कीमती चीज़ छिन जाने में कितनी तकलीफ़ होती है। उसकी आंखों में नफ़रत थी, गुस्सा था, पूरे अब्बासी हाउस को जला देने वाला गुस्सा। नायाब आ चुकी है क्या पाकिस्तान? जोया ने नरमी से पूछा। आ गई है वो, उसी का तो इंतज़ार था। बिला आखिर वही फ़हीम अब्बासी की बर्बादी वो लेकर पाकिस्तान आ चुकी है। वो नहीं जानता जी, उसको बर्बाद करने वाली खुद उसकी बेटी होगी। बहुत गुरूर है ना उसको, खुद की बेटी पर, खुद पर, अपने ख़ानदान पर। उसका गुरूर मिट्टी में मिला दूंगा। वो मुझसे भीख मांगेगा अपनी बेटी के लिए। जुहान, इस बदले में नायाब का कोई कसूर नहीं है।
उस बेचारी को तो इन सब के बारे में मालूम भी नहीं है। खुदा के लिए इस बदले में उस मासूम को मत घसीटो। बेचारी, और वो भी फ़हीम अब्बासी की बेटी। हा 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 हा। सबसे बड़ी गलती तो आप लोगों की ये है कि आप फ़हीम अब्बासी के ख़ानदान में किसी को भी बेचारा या मासूम समझते हैं। अलबत्ता वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है। और बात रही कसूर की, तो मेरा क्या कसूर था बताए? ये कोई जवाब आपके पास? ज़ोया वैसे ही खामोशी से बैठी रही, क्योंकि हकीकत तो वो थी जो वो कह रहा था। एक 14 साल के बच्चे से उसका सब कुछ छीन लिया गया था। मेरा क्या कसूर था उस वक्त, बताए आप? आपका क्या कसूर था उसमें जो आपको जहन्नम में छोड़ दिया गया? मैं आपकी हिफाजत के लिए कहीं ये दरिंदा इंसान नुमा जानवर आपको जान से ना मार दे, तभी यहाँ पर नौकरों वाली ज़िंदगी जी रहा हूँ। जानती है ना आप कहाँ रहता हूँ मैं? ज़ोया की आंखों में आंसू पत्तों की तरह गिर रहे थे। बताए, नौकरों वाली जगह पर रहता हूँ मैं, और मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाला सिर्फ फ़हीम अब्बासी है, उसका ख़ानदान है। इस जंग में उसकी बेटी भी बर्बाद होगी और वहाँ मौजूद हर शख्स होगा। ज़ुहान, उसका क्या कसूर है? उसका कसूर, हा 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 हा, फ़हीम अब्बासी की बेटी होना। वो ये कहकर वहाँ नहीं रुका, बल्कि बाहर की जानिब अपने कदम बढ़ा दिए। और हाँ, वो दरवाजे के हैंडल पर अपना हाथ रख चुका था और अपनी गर्दन मोड़कर ज़ोया को देखा। जो कुछ आप भुगत रही है, अब से वो नायाब फ़हीम अब्बासी भुगतेगी। वो अपनी आखिरी जुमले कहकर बाहर की जानिब बढ़ गया और ज़ोया पीछे बेबसी से बंद दरवाजे को देखती रही। बाबा जान, मुझे बात करनी थी आपसे। वो बड़ी हिम्मत करके फ़हीम साहब के पास आई थी। बोलो मेरी जान। आज वहाँ पर खुशी का माहौल था, मगर वो जानती थी कि फ़हीम साहब की बात पत्थर पर लकीर होती है और वो हरगिज़ अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला उन्हें नहीं करने दे सकती थी। वो अपनी शादी की बात से बहुत खुश थी। अगर वो शाज़ीन की जगह ज़ोहान का नाम लेते, क्योंकि उसने तो सिर्फ ज़ोहान को चाहा था। उसकी एक शक्ल देखने के लिए वो 12 साल तड़पी थी, और आज तो उसके जज्बात और बाहर आ रहे थे जब उसने उसकी आंखें देखी। वो ज़ोहान को नहीं छोड़ सकती थी। वो तो उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत था, या शायद मोहब्बत से बढ़कर। बोलो मेरी जान। उसे ख्यालों में गुम पाकर वो पूछने लगी। बाबा जान, मैं शादी नहीं कर सकती, उसने हिम्मत करके बोल ही दिया। फ़हीम साहब के चेहरे की मुस्कुराहट एकदम संजीदगी में बदल गई। वजह? वो ज़्यादा कुछ नहीं बोले, मुख्तसर सी वजह पूछी। बाबा जान, मैं अभी पाकिस्तान। अगर तुम भी बाहर इब्राहिम वाला बहाना बनाना चाहती हो तो मेरे सामने वो बात मत करना, क्योंकि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि शाज़ीन सिर्फ शादी करने के बाद भी तुम्हें कोई रोक टोक नहीं होगी। वो तुम्हारी फूफू का घर है, और वो तुम्हें कितनी मोहब्बत करती है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बेहतर होगा कि जो हकीकत है वो बताओ। उसने जब भी फ़हीम साहब को देखा हमेशा नरमी से बात करते हुए देखा, मगर पहली बार उनके अल्फाज में गुस्सा था। नायब वही थम गई। बाबा जान, वो नहीं बोल पा रही थी। वो कैसे उनको बताए कि वो किसी और को पसंद करती है? अभी से नहीं, बल्कि जब से होश संभाला है तब से। वो शख्स उसके लिए उसकी ज़िंदगी है। नायाब, अब की बार उनकी आवाज़ ऊंची थी। नायाब की आंखों में आंसू भर आए। बाबा जान, वो बिल्कुल मेरे भाई की तरह है। मैंने कभी उनको इस नज़र से नहीं देखा। मैं एकदम उनको इस रूप में नहीं कबूल कर सकती। वो आंखें नीचे किए फ़हीम साहब को बताए जा रही थी। अभी सिर्फ हम निकाह की बात कर रहे हैं, और बात रही तुम्हारी इस वजह की, तो वो तुम बाद में भी कर सकती हो, क्योंकि हम बिल्कुल देर नहीं करेंगे। इब्राहिम ज़र और हिरा के निकाह के साथ तुम्हारा भी निकाह होगा, और ये हम बता नहीं रहे हैं बल्कि हुक्म दे रहे हैं जो तुम्हें मानना है। उसके आंसू और तेज़ी से बहने लगे। उसके आंसू देखकर फ़हीम साहब का दिल नरम हुआ था, मगर वो अपनी बेटी की ज़िंदगी हरगिज़ बर्बाद नहीं होने दे सकते थे। वो जानते थे कि अगर ये निकाह हो गया तो अपनी बेटी को बहुत सारे लोगों से बचा लेंगे, और वो अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने नज़रअंदाज किया उसके आंसू, और नायाब को तो आज वो फ़हीम अब्बासी लग ही नहीं रहे थे। वो कभी इतना गुस्से में बात नहीं किया करते थे, मगर आज, अगर तुम्हारी बात मुकम्मल हो गई हो तो तुम जा सकती हो। उन्होंने नायाब को जाने का हुक्म दिया, तो नायाब ने अपने आंसू बेदर्दी से हाथ से साफ करते हुए बाहर दरवाजे का हैंडल दबाया और बाहर की जानिब बढ़ गई। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अरे हाँ, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नावल को अपने कॉन्टेक्ट्स में ज़रूर शेयर करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रिवेंज बेस्ड और दो ख़ानदान की दुश्मनियों वाली कहानी कैसी लग रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।